السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 106 106 میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر جھوٹ مت بولو، کیونکہ جو مجھ پر جھوٹ باندھے وہ دوزخ میں داخل ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 107 107 میں نے کبھی آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث نہیں سنی، میں نے آپ کو یہ بھی فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص مجھ سے جھوٹ باندھے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 108 108 مجھے بہت سی حدیثیں بیان کرنے سے یہ بات روکتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 109 109 میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص میرے نام سے وہ بات بیان کرے جو میں نے نہیں کی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 110 110 وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اپنی اولاد کا میرے نام کے اوپر نام رکھو مگر میری کنیت اختیار نہ کرو، اور جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا تو بلا شبہ اس نے مجھے دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا، اور جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے وہ دوزخ میں اپنا ٹھکانہ تلاش کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 111 111 میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کوئی اور بھی کتاب ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، مگر اللہ کی کتاب قرآن ہے، یا پھر فہم ہے جو وہ ایک مسلمان کو عطا کرتا ہے، یا پھر کچھ اس صحیفے میں سے یا پھر جو کچھ اس صحیفے میں ہے۔ میں نے پوچھا اس صحیفے میں کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا دیت اور قیدیوں کی رہائی کا بیان ہے، اور یہ حکم کہ مسلمان کافر کے بدلے قتل نہ کیا جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 112 112 قبیلہ خزاعہ کے کسی شخص نے بنو لئیس کے کسی آدمی کو اپنے کسی مقتول کے بدلے میں مار دیا تھا۔ یہ فتح مکہ والے سال کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر دی گئی، آپ نے اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر خطبہ پڑھا اور فرمایا کہ اللہ نے مکہ سے قتل یا ہاتھی کو روک لیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس لفظ کو شک کے ساتھ سمجھو، ایسا ہی ابو نعیم وغیرہ نے القتل اور الفیل کہا ہے، ان کے علاوہ دوسرے لوگ الفیل کہتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ان پر اپنے رسول اور مسلمانوں کو غائب کر دیا، اور سمجھ لو کہ وہ مکہ کسی کے لیے حلال نہیں ہوا، نہ مجھ سے پہلے اور نہ آئندہ کبھی ہوگا، اور میرے لیے بھی صرف دن کے تھوڑے سے حصہ کے لیے حلال کر دیا گیا تھا۔ سن لو کہ وہ اس وقت حرام ہے، نہ اس کا کوئی کانٹا توڑا جائے، نہ اس کے درخت کاٹے جائیں، نہ اس کی گری پڑی چیزیں بھی وہیں اٹھائے جس کا منشا یہ ہو کہ وہ اس شے کا تعارف کرا دے گا۔ تو اگر کوئی شخص مارا جائے تو اس کے عزیزوں کو اختیار ہے دو باتوں کا، یا دیت لیں یا بدلہ۔ اتنے میں ایک یمنی آدمی ابو شاہ نامی آیا اور کہنے لگا یہ مسائل میرے لیے لکھوا دیجئے۔ تب آپ نے فرمایا کہ ابو فلاح کے لیے یہ مسائل لکھ دو۔ تو ایک قریشی شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مگر ازخر یعنی ازخر کاٹنے کی اجازت دے دیجئے، کیونکہ اسے ہم گھروں کی چھتوں پر ڈالتے ہیں یا مٹی ملا کر اور اپنی قبروں میں ڈالتے ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں مگر ازخر، مگر ازخر۔ یہ ہے جی ہماری آج کی احادیث۔ ان احادیث سے ہمیں آج یہ سیکھنے کو ملا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے مجھ پر کوئی جھوٹ باندھا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یعنی کوئی ایسی بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کرنا جو انہوں نے کہی نہیں، جس کا انہوں نے حکم نہیں دیا، جس کا ان کی طرف سے فرمان نہیں آیا، اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کرنا
دوزخ میں جگہ بنانے کے برابر ہے. جو شخص ایسا کرے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اور پھر یہ کہ ایک صحابی نے روایت بیان کرتے یہ بھی کہا کہ مجھے بہت سی ایسی احادیث میرے پاس جو ہیں وہ ہیں جو میں جان بوجھ کر جو ہے وہ خود بیان نہیں کرتا تاکہ مجھ سے کوئی جھوٹ جو ہے وہ نہ بیان ہو جائے ڈرتے ہوئے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ جو مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو وہ صحابی جو ہیں وہ صرف اس لیے کچھ باتیں نہیں بیان کر رہے تھے کہ مجھ سے کوئی غلط بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب نہ ہو جائے. اور پھر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کے نام میرے نام پر رکھو لیکن میری کنیت اختیار نہ کرو. جو کنیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے وہ اختیار نہ کرو بلکہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے پیارے ناموں میں سے جو نام پسند آئیں جو پیارے ہوں سبھی پیارے ہیں جو رکھنا چاہو وہ رکھ لو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموں میں سے. اور پھر یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس کوئی کتاب ہے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ اللہ کی کتاب قرآن ہے اور فہم ہے. یعنی جو علم ہوتا ہے جو فہم ہوتا ہے وہ ہے اور اس میں جو حکم ہے وہ دیت اور قیدیوں کا ہے. یعنی اگر قتل ہو جائے تو اس کا یا تو دیت یا پھر بدلہ. اور پھر یہ کہ جو شہر حرم ہے اس کے حوالے سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم آ گیا. اللہ نے مکہ سے قتل یا ہاتھی کو روک لیا. یعنی وہاں پر خون خرابہ نہیں کیا جا سکتا وہاں پر سے خون خرابہ کو جو ہے وہ اس کی اجازت ختم کر دی گئی ہے. اللہ کے نبی نے ہم تک یہ حکم پہنچا دیا ہے. مگر ایک صحابی نے جب کہا کہ ازخر کا جو ہے وہ حکم دے دیجئے کیونکہ وہ ہم اپنے گھروں کی چھتوں پر مٹی میں ملا کر جو ہے وہ ڈالتے ہیں یا اپنی قبروں میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ کہہ دیا تھا کہ ازخر کے علاوہ باقی منع کر دیا گیا ہے. شہر حرم کے لیے حرمت جو ہے اس کی وہ ہم پر آ گئی ہے کہ وہاں جو ہے وہ ادب و احترام کیا جائے. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.